جنید میرے شوہر کے بچپن کا دوست تھا، کبھی ان سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ جب بزنس شروع کیا تو دونوں نے کاروبار کو جمانے کی ٹھان لی۔ برابر کا سرمایہ ملا کیونکہ دوستوں میں خلوص اور سچائی تھی، نیتیں صاف تھیں۔ بزنس میں روز بروز منافع ہونے لگا، یہاں تک کہ دونوں مالی طور پر اسادہ حال ہو گئے۔ تب ان لوگوں کو نیا گھر بنانے کی سوچی۔ جنید اور مشتاق نے 2 کنال کا پلاٹ مشترکہ سرمایہ سے خریدا اور پھر اس کے برابر حصے کر کے دونوں نے اپنے گھروں کا ایک جیسا نقشہ بنایا اور مکانات کی تعمیر کے لیے ایک ہی ٹھیکیدار کی خدمت حاصل کر لی۔ جب دونوں گھر تعمیر ہو گئے تو دونوں دوست اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر میں روپے پیسے کسی چیز کی کمی نہ تھی، لہٰذا زندگی خوشی اور خوشحالی سے برس ہو رہی تھی۔ میری اور مشتاق کی شادی کو 10 برس گزر چکے تھے، جبکہ جنید اور روشین کی شادی کو 12 سال بیت چکے تھے۔ ان 12 سالوں میں ان کے 5 بچے ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے روشین کی صحت بہت بری طرح متاثر ہوئی اور وہ بیمار رہنے لگی۔ جنید بھائی کو اپنی بیوی سے محبت تھی، وہ اپنی بیوی کو مکمل طور پر صحت مند دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اب اور مزید بچے نہیں چاہتے تھے، ورنہ وہ اپنی بیوی کو کھو بھی سکتے تھے۔ جنید بھائی کو یہ وہم لگ گیا تھا کہ اب اگر کوئی بچہ ہوا تو ان کی بیوی زندہ نہ بچے گی۔ انہی دنوں ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک نس بندی کروا لے تو اس کا مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ روشین نہایت پاکیزہ خیال پرہیز اور مذہبی رجحان کی حامل خاتون تھی۔ جب ڈاکٹر نے اسے نس بندی کا مشورہ دیا تو اس نے یہ آپریشن کروانے سے انکار کر دیا۔ جنید نے اس کو سمجھایا کہ مجھے سب سے زیادہ تمہاری جان پیاری ہے، اگر پھر کوئی بچہ ہو گیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، پھر ہمارے بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ جنید بھائی کو علم تھا کہ روشین ان کے یہ عمل کروانے سے منع کرے گی، کیونکہ اس کا یہ ماننا تھا کہ قدرت کے کاموں میں دخل دینے سے انسان فائدے میں رہنے کی بجائے خسارے میں رہتا ہے۔ بس پھر جنید بھائی نے بیوی کے علم میں لائے بغیر خود ہی اپنی نسبندی کروا لی تاکہ آئندہ مزید اولاد جنم نہ لے سکے۔ سوائے میرے شوہر کے انہوں نے اس راز سے سب کو لاعلم رکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے گھر والے بھی ان کو آڑ و ہتھے لیں گے۔ اپنے خیال میں تو جنید بھائی نے اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے قربانی دی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ روشین کسی اندرونی مرض میں مبتلا تھی، وہ 2 سال اور جی سکی اور پھر رضا الہی سے وفات پا گئی۔ جنید بھائی کو اپنی بیوی کی وفات کا بے حد صدمہ ہوا، مگر اللہ کی جو مرضی ہو وہی ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے، سوائے صبر چارے کے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن بچوں کو صبر کون سکھاتا؟ وہ اس عمر میں تھے کہ ان کو اپنی ماں کی اشد ضرورت تھی۔ ان کے والدین 5 بچوں کو سنبھالنے سے قاصر تھے، والدہ ضعیف تھی، 1 سال ہی بھی مشکل گزرا تو ان کے والدین نے ان کو دوسری شادی پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان کو کہتے تھے کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن تم اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی کر لو۔ جو لڑکی بطور شریک حیات ان کی قسمت میں لکھی تھی اس کا نام ردا تھا اور وہ 25 سال کی دوشیزہ تھی۔ یہ ان کے ماموں کی بیٹی تھی اور طلاق یافتہ تھی، اسی وجہ سے ان کے ماموں نے بھی اپنی بیٹی کا رشتہ 5 بچوں کے والد کو دے دیا، اور وہ جانتے تھے کہ جنید بھائی کی آمدن بھی بہت اچھی ہے، ان کی بیٹی عیش و آرام کی زندگی گزارے گی۔ جنید بھائی اور ان کی بیوی میں عمر کے لحاظ سے کافی فرق تھا۔ 25 سال کی ردا اور 40 سال کے جنید بھائی تھے۔ ردا خوبصورت تھی، لیکن اس کی طلاق اور غریبی نے اس کے لیے بہت مشکلات کر دی تھی، ورنہ وہ ہر لحاظ سے بہت پرکشش لڑکی تھی۔ شادی کو 3 برس بیت گئے تھے۔ ردا کے والدین کو فکر ستانے لگی کہ ہماری بیٹی ابھی تک صاحب اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے شادی کے بعد سبھی والدین کو فکر ہوتی ہے، خود ردا کو بھی اپنی اولاد کی خواہش تھی۔ شوہر کے 5 بچوں کو تو پال ہی رہی تھی، لیکن وہ اپنی اولاد بھی چاہتی تھی۔ ردا جنید سے کہتی کہ میں چاہتی ہوں کہ میری گود بھی ہری ہو، میں اپنا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ اس کے شوہر نے بخوشی اجازت دے دی اور خود بھی اس کے ساتھ جاتے تھے۔ ہسپتالوں میں کئی لیڈی ڈاکٹرز کو دکھایا، سب نے کہا کہ ردا ہر لحاظ سے صحت مند ہے اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے جب وہ اولاد سے نوازے۔ البتہ جنید کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا، کیونکہ ان کے تو پہلے ہی 5 بچے تھے۔ جنید بھائی بیوی کی دلجوئی کرتے کہ اللہ نے چاہا تو تم بھی ماں بن جاؤ گی، بس تھوڑا صبر سے کام لو، تمہارے اندر کوئی نقص نہیں ہے، یہ سب اللہ کے کام ہیں، جس کو چاہے نوازے۔ اب تم اس بارے میں سوچنا چھوڑ دو اور میرے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھو۔ اور ردا بیچاری تو واقعی شوہر کے بچوں کو اپنے بچے ہی سمجھتی تھی، ان کا بھرپور خیال رکھتی تھی، پورا دن بچوں کے کاموں میں جٹی رہتی تھی۔ اسکول کے سب کام بھی ردا ہی دیکھتی تھی۔ اگر کبھی جنید بھائی کسی بات پر بچوں کو ڈانٹتے بھی تو ردا ڈھال بن جاتی اور جنید بھائی سے لڑتی کہ آپ بچوں کو اس طرح سے نہ ڈانٹا کریں۔ ردا بہت ہی اچھے مزاج کی تھی۔ جنید بھائی کے والدین، ان کے بہن بھائی، حتیٰ کہ ان کے رشتہ دار بھی، کسی کو ردا سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ سب اس کی بہت تعریفیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایسی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں
جو دوسروں کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتی ہیں۔ ردا کی محبت اور توجہ پا کر جنید بھائی نے اپنی پہلی بیوی کا غم بھی بھلا دیا تھا۔ اب وہ بہت خوش رہتے تھے اور اپنی عمر سے بھی کم لگنے لگ گئے تھے۔ ان کے خوش لباسی اور خوش مزاجی میں اضافہ دیکھ کر ہم بھی ان کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ ردا اپنی کوکھ کا سونا پن خدا کی رضا سمجھ کے بھلا چکی ہے، لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی۔ وہ اب بھی جنید بھائی کی اجازت کے بغیر اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا کے علاج کرواتی تھی۔ بظاہر تو جنید بھائی کا گھر سکون کا گہوارہ تھا۔ بچے سوتیلی ماں سے بہت خوش اور مطمئن تھے اور شوہر مسرور رہتے تھے، کیونکہ ردا بھابھی اپنے جیون ساتھی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور ان کی خدمات میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھیں۔ ایک دن اس گھر پہ بہت بڑا انقلاب آ گیا۔ ہر شخص حیران تھا، چہرے سوگوار تھے، بچے سہمے ہوئے تھے اور محلے والے انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ سب یہی باتیں کر رہے تھے کہ آخر اتنی اچھی اور نیک بیوی کو ان صاحب نے طلاق دی کیوں؟ ان کے تو بچے بھی اپنی سوتیلی ماں سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ آخر تک کوئی یہ وجہ نہ جان سکا کہ جنید بھائی نے ردا کو طلاق کیوں دی۔ آج بھی جب مجھے ردا یاد آتی ہے تو دل میں ایک کسک سی اٹھتی ہے۔ لوگ تو جنید بھائی کو ہی برا بھلا کہتے تھے کہ اتنی نیک اور شریف بیوی کو طلاق دی، لیکن جب ردا آخری بار مجھ سے ملنے آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے شوہر کو بتائے بغیر اپنا علاج معالجہ جاری رکھا تھا۔ بلا آخر میری جدوجہد رنگ لے آئی اور میں امید سے ہو گئی، لیکن یہ بات جب میں نے جنید کو بتائی تو خوش ہونے کی بجائے انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ پھر ردا اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور وہاں اس نے اپنی حقیقی خوشی کو جنم دیا۔ 2 بار طلاق ہونے کے بعد اس نے تیسری شادی نہیں کی۔ اس نے ملازمت کر کے اپنے بچے کو پالا اور اپنی زندگی سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے بھید کوئی نہیں جان سکتا، وہ جب چاہے جسے چاہے وہ نواز دے۔